دوستوں کسی گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا، اس کی زمینیں تھیں، ان زمینوں پہ وہ فصل کاشت کرتا اور فصل کاشت کر کے اس کو بیچ کر اچھا خاصا منافع کما لیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کی فصلیں خراب ہونا شروع ہو گئیں۔ مثلا وہ بیج زمین میں بوتا اور اس بیج سے وہ فصل نہیں اگتی، وہ بڑا پریشان ہوا کہ اچھا خاصا میرا کام چل رہا تھا، مجھے منافع آ رہا تھا، اچانک ہی میری فصلیں خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ اپنی پریشانی لے کر اپنے مینٹور، اپنے استاد کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میری فصلیں، میری زمینیں تھیں اور جہاں پہ میں فصلیں کاشت کرتا تھا اور اس کو کاشت کر کے ان کو بیچ کر میں اچھا خاصا منافع کما لیتا تھا، پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ میری اب فصلیں خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں، بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے استاد نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ کچھ عرصے کے لیے تم کوئی اور کام کر لو۔ اس نے کہا جی میری زمینیں ہیں، میں اتنی زمینیں ہیں، میں ان کا کیا کروں گا، اور میں نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے، فصلیں کاشت کی ہیں، میں کوئی اور دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ تو اس کے استاد نے کہا اچھا ایسا کرو کہ یہی کام تم کسی اور گاؤں میں جا کے کر لو۔ تو جاتے ہوئے یاد رکھنا جب تم کسی دوسرے گاؤں میں جاؤ تو تھوڑے سے اپنے بیج بھی ساتھ لے کے چلے جانا، جہاں پہ تم دوسری فصل کاشت کرو گے ساتھ میں اپنے بیج بھی زمین پہ بو دینا، اور جب تمہارے جو بیج ہیں وہ جڑ پکڑ لیں، وہ کومپل نکل آئے، ہرے بھرے ہو جائیں، تو واپس اپنے گاؤں آ جانا۔ اس نے اپنے استاد کی بات مانی اور وہ زمیندار ایک دوسرے گاؤں میں گیا، وہاں پہ ایک شخص سے ملا اور اس کو کہا کہ میں آپ کی فصلیں کاشت کر لوں گا اور آپ کی فصلوں کی دیکھ بھال کروں گا۔ تو ان دونوں نے آپس میں مزدوری طے کی اور اس کے بعد وہ کام کرنا شروع ہو گیا۔ وہ جب بھی کوئی نئی فصل بوتا ساتھ میں اپنے بیج بھی بو دیتا، لیکن دوسری فصلیں اگ جاتی، اس کے جو بیج تھے وہاں سے فصل کاشت نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب اس نے فصل کاشت کی ساتھ میں اپنے بیج بھی بو دیے، تو کچھ دنوں کے بعد اس نے دیکھا کہ ان بیجوں نے جڑ پکڑ لی، وہاں سے کونپلیں نکلنا شروع ہو گئی اور وہاں سے ہرے بھرے چھوٹے چھوٹے پودے نکل آئے اور وہ فصل جو ہے وہ تیار ہو گئی۔ وہ جو زمیندار تھا وہ شخص کے پاس گیا، اس نے کہا جی میں اب واپس اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا خاصا تو تم کام کر رہے ہو، تمہیں اچھا خاصا منافع بھی ہو رہا ہے۔ اس نے کہا جی بس ٹھیک ہے، میں جس مقصد کے لیے آیا تھا، جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام پورا ہو گیا، لہٰذا اب میں نے واپس اپنے گاؤں جانا ہے۔ وہ واپس اپنے گاؤں آتا ہے، اپنے گاؤں میں آ کے وہی بیج اپنی زمین میں بو دیتا ہے اور وہاں سے فصل تیار ہو جاتی ہے اور اس کو بڑا منافع ہوتا ہے۔ وہ واپس اپنے مینٹور کے پاس جاتا ہے وہ زمیندار، اور زمیندار وہ مینٹور کو کہتا ہے کہ بتائیں کہ اس میں کیا راز ہے۔ تو وہ اس کا استاد کہتا ہے کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں خزاں کا وقت چل رہا ہوتا ہے، ہمیں بہار کا انتظار کرنا چاہیے۔ آپ یاد رکھیے گا جب بھی خزاں آئے گی، خزاں کے بعد بہار نے لازمی آنا ہے۔ آپ کی زندگی میں غم ہے، غم کے ساتھ خوشی جڑی ہوئی ہے اور خوشی کے ساتھ غم جڑا ہوا ہے، ہم بے صبرے ہوتے ہیں۔ دیکھیے دن آتا ہے تو رات بھی آتی ہے، ہمیں صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ اگر کرکٹ کی ایگزامپل لیں تو آپ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر اچھا بیٹس مین ہے وہ ہر بال پہ ہی چھکا لگ جائے اس کا، نہیں، کوئی بال اس کی مس بھی ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا کا سب سے اگر بہترین بیٹس مین بھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر میچ میں ہی سینچری بنائے، بعض اوقات وہ زیرو پہ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ سو دوستو یاد رکھیے گا کہ زندگی میں جب بھی آپ کے اوپر مشکل وقت آ جائے تو مشکل وقت کو حکمت عملی اور طریقے کے ساتھ گزارنا ہے۔ جب بھی مشکل وقت آ جائے آپ نے اپنے رب سے رجوع بڑھا دینی ہے، آپ نے اپنے رب سے کنیکشن مضبوط کر لینا ہے، اور آپ جب بھی مشکل وقت آئے اپنی کوتاہیوں کو اور غلطیوں کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہ مشکل وقت آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے، یہ مشکل وقت آپ کے پاس پیغام لے کے آتا ہے کہ بھائی خود کو ٹھیک کر لو۔ لیکن زیادہ تر لوگ جب ان کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے وہ گلے شکوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی نے جادو کروا دیا۔ میں ڈیلی لوگ ایسے مجھے ملتے ہیں جو زیادہ تر ان میں ریشو عورتوں کی ہے کہ میرے ہسبینڈ کا کام بند ہو گیا ہے، 3 مہینے ہو گئے ہیں اس کا کام نہیں چل رہا، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے کام بند کروا دیا۔ خدا کے بندو، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اس کو کیا پڑی ہوئی ہے آپ کے ہسبینڈ کا کام بند کروانے کی؟
اس کو خود اپنا ہوش کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا آپ دوسروں پہ الزام لگانے کی بجائے جب بھی مشکل وقت آئے آپ اچھے وقت کا انتظار کریں۔ لیکن جب بھی مشکل وقت آئے دو کام کریں، ایک نماز اور دوسرا صبر، اور ساتھ ہی دیکھیں کہ کہاں پہ آپ سے غلطی ہوئی، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں، اپنی کوتاہیوں کو ٹھیک کریں، آپ پھر دیکھیں اچھا وقت بھی ضرور آئے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو ہمیں آسانی کا انتظار کرنا چاہیے۔